نکاح سلف صالحین کی نظر میں، چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور آپ کے بعد تابعین، پھر طب تابعین اور سلف صالحین نے بھی نکاح کا نہ صرف یہ کہ معمول بنائے رکھا، بلکہ اس کی برابر لوگوں کو اور نوجوانوں کو رغبت بھی دلاتے رہے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما یمنعک من النکاح الا عجز او فجور۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 30، حدیث نمبر 16158، جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور مصنف عبد الرزاق اس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 170، حدیث نمبر 10384 ہے۔ اس حدیث کے اندر کہا کہ نکاح سے معنی صرف دو چیزیں ہیں، ایک عاجزی، دوسرے فسق و فجور۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ دوسری روایت ان کا مقولہ ہے، کہتے ہیں لا یتم نسک الناسک حتی یتزوجا۔ یہ احیاء العلوم جو عربی ہے اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 نول کشور کا چھپا ہوا یہ نسخہ ہے، اور المصنف لابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 30، حدیث نمبر 16159 ہے۔ اس کے اندر کہا گیا کہ حاجی کا حج اس وقت تک کامل مکمل نہ ہوگا جب تک کہ وہ شادی نہ کر لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شادی شدہ شخص کے مقابلے میں غیر شادی شدہ شخص عموماً فراغت قلب کے ساتھ ارکان ادا نہیں کر پاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری عمر کے کل 10 دن ہی رہ جائیں تو بھی میری خواہش ہوگی کہ میں نکاح کر لوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بلا زوجہ والا ہونے کی حالت میں پیش نہ کیا جاؤں، نہ ہو سکوں میں پیش۔ یہ تفصیل جو ہے اسی کے ہم مثل عبارت مجموع الزوائد کی چوتھی جلد صفحہ 251 پر نقل کیا گیا ہے۔ چوتھے یہ کہ حضرت معاذ بن جبل، جو معاذ بن جبل وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 2 بیویاں طاعون کی وبا میں انتقال فرما گئی ان کی، آپ خود بھی طاعون میں مبتلا تھے، مگر پھر بھی آپ نے لوگوں سے کہا کہ میری شادی کرا دو، کیونکہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بے بیوی والا ہونے کی صورت میں ملاقات کروں۔ یہ تفصیل مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439 پر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ 5ویں صورت نمبر 5، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت نکاح کرنے والے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نکاح کرنے والے تھے اور فرماتے تھے کہ میں صرف اولاد طلب کرنے کے لیے نکاح کرتا ہوں، ما اتزوج الا لاجل الولد۔ احیاء العلوم جو عربی ہے اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 نول کشور کا چھپا ہوا یہ نسخہ ہے۔ چھٹے نمبر یہ کہ اس طریقے سے کہا گیا کہ پچھلی امتوں میں ایک عابد کثرت عبادت کی وجہ سے اہل زمانہ پر بہت زیادہ فائق ہو گیا، بڑھ چڑھ گیا، وہ عبادت کی وجہ سے۔ اس کا ذکر جب اس زمانے کے نبی کے سامنے ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اچھا آدمی ہے بشرطے کہ وہ ایک سنت کو نہ چھوڑے۔ جب نبی کا یہ قول اس عابد کو معلوم ہوا تو وہ بہت مغموم ہوا اور اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے نکاح کی سنت کو چھوڑ رکھی ہے۔ تو عابد نے جواب دیا کہ میں اسے حرام نہیں سمجھتا، مگر بات یہ ہے کہ میں فقیر ہوں اور لوگوں پر بوجھ ہوں، اس لیے نکاح نہیں کرتا۔ اس پر وقت کے نبی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہاری نکاح میں دیتا ہوں، اور اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔
یہ تفصیل جو ہے احیاء العلوم کے اندر نقل کی گئی ہے. لکھا ہے احیاء العلوم میں وحکا ان بعض العباد فی الامم السابقہ فاق اہل زمانہ فی العبادہ فذکر لنبی زمان حسن عبادہ. اس طریقے کی عبارت جو ہے احیاء العلوم جو عربی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 11 نول کشور کا چھپا ہوا، یہ مکتب کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 پر ہے. 7ویں صورت یہ کہ بشر بن الحارث کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر 3 وجوہات سے بڑھے ہوئے ہیں. بشر حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے 3 وجوہات میں بڑھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ کہ خود اپنے لیے اور اپنے ساتھ میں غیروں یعنی اہل و عیال کے لیے کماتے ہیں، اپنے لیے کماتے ہیں اور اپنی اہل و عیال کے لیے محنت اور مشقت کر کے کماتے ہیں وہ، اور میں صرف اپنے لیے ہی کماتا ہوں. دوسرے یہ کہ وہ نکاح کرنے میں بڑے وسیع الظرف واقع ہوئے ہیں اور میں اس معاملے میں تنگ ہوں. تیسرے یہ کہ وہ امام کے درجے پر فائز کیے گئے ہیں اور میں نہیں ہوں. یہ 3 صورتیں یہ بھی جو ہے احیاء العلوم میں نقل کیا. فضل علی احمد بن حنبل بثلاث بطلب الحلال لنفسه ولغیرہ. اس طریقے کی عبارت جو ہے احیاء العلوم جو عربی نسخہ ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 نول کشور کا چھپا ہوا یہ نسخہ ہے. 8ویں صورت یہ کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ منقول ہے کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی والدہ کی وفات کے اگلے ہی دن دوسرا نکاح کر لیا. یعنی آپ کی بیوی جب فوت ہوئی تو دوسرا نکاح فوراً آپ نے کر لیا اور فرمایا کہ میں بے بیوی والا بن کر رات گزارنا پسند نہیں کرتا ہوں. اس کو بھی جو احیاء العلوم عربی نسخہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 نول کشور کا چھپا ہوا یہ نسخہ. وَيُقَالُ إِنَّ أَحْمَد بن حنبل رحمہ اللہ تزوج فی اليوم الثانی من وفات ام ولدہ عبداللہ. اس طریقے کی عبارت نقل کی گئی ہے. 9ویں صورت اس کی یہ نقل کی گئی ہے کہ بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو بعض لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے خواب ہی میں حالات پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرے اتنے درجے بلند فرمائے کہ میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مقامات دیکھ سکتا ہوں. یہ خواب میں بات چیت ہو رہی ہے. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خواب، اور ہمارے یہاں یہ عمل ہے کہ خواب کسی کے لیے حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل شرعی نہیں ہے. لیکن ایک بات ہوتی ہے تو چونکہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر خوشخبری ہوتی ہے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور خوشخبری نہیں ہے تو اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے مقامات کو دیکھ سکتا ہوں، تاہم میں اہل و عیال والے خوش نصیبوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی جو ہے احیاء العلوم کی دوسری جلد صفحہ 12 نول کشور کا چھپا ہوا یہ نسخہ ہے. وروی انہ بشر بن الحارث رآ فی المنام فقیل لہ ما فعل بک. اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے. نمبر 10 انہی سے یعنی بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ ہی سے خواب میں پوچھا گیا کہ حضرت ابو نصر تمار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہیں مجھ سے 70 درجے اوپر رکھا گیا. بشر حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو نصر تمار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو 70 درجے اوپر رکھا گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ دنیا میں تو ہم انہیں آپ سے اونچا تو سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن آخرت میں ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ تو بشر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ درجہ انہیں اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال کی تکلیفوں پر صبر کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. یہ عبارت بھی احیاء العلوم جو عربی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 12 نول کشور کا چھپا ہوا. کہتے ہیں قال فقلنا له بشر بن الحارث ما فعل ابو نصر التمار فقال رفع فوقی ب70 درجۃ. اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی گئی. نمبر 11 بعض لوگوں کا مقولہ ہے کہ شادی شدہ آدمی سے غیر شادی شدہ شخص ایسے ہی افضل ہے جیسے بیٹھے رہنے والے کے مقابلے میں جہاد کرنے والا افضل ہوتا ہے.
اور شادی شدہ شخص کی 1 رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اس کو بھی احیاء العلوم کے اندر نقل کی گئی ہے، دوسری جلد صفحہ 12 نور القشور کا چھپا ہوا یہ نسخہ۔ وقد قیل فضل المتأہلین علی العزب کفضل المجاہد علی القاعد، اس طریقے کی عبارت۔ بات اصل میں یہ ہے، اس صورت میں ان تمام کا خلاصہ اصلاً یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ جاؤ جنگل کے اندر جا کر کے لگ جاؤ، خالی عبادت کے اندر لگے رہو، صبح سے لے کر کے شام تک وضو نماز لے وضو دے نماز یہی شروع کرتے رہے۔ یہ پسندیدہ مذہب نہیں، بلکہ آدمی الگ تھلگ رہتا ہے، اس کو بھی پسندیدہ نہیں کہا گیا کہ رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آدمی الگ تھلگ رہ کر کے تنہائی کی زندگی گزارے یا پہاڑوں اور غاروں میں جا کر کے رہنے لگے اور وہیں کا ہو کر کے رہ جائے جس طریقے سے جانور رہتے ہیں، بلکہ فضیلت کا مستحق اسلام کی نظر میں اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو، لوگوں سے مل جل کر کے رہے، خوش خرم کے ساتھ زندگی گزر بسر کرے، اہل خانہ اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ اور ظاہر ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں آدمی کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کو حسن خوبی سے برداشت کرنا آدمی کے درجات میں ترقی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ درجات دوسرے لوگوں کو حاصل ہونے بہت مشکل ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے اسلام کے اندر، اور رہبانیت سے اسلام نے منع کیا ہے سختی کے ساتھ کہ نہیں، اسلام نے رہبانیت کو نہیں سکھلایا، بلکہ یہ کہا کہ تم جو ہے نکاح کی سنت پر عمل کرو۔ یہ تھوڑی بہت تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی 4 جلد صفحہ 38، 39، 40 اور 41 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، آپ وہاں اس کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔